چونکہ نفس رسول ہیں، وہ علوم، وہ رسول اللہ کے اخلاق، وہ سارے کے سارے اگر آپ نے کسی ایک مجسم شکل میں دیکھنے ہو نا تو وہ علی علیہ السلام ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اہل البیت کے فضائل اور مقام کے بیان کرنے کا اس شخص کا کہ جو اہل البیت کے لیے صرف اتنا بات کہ اس نے سلوک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کلام امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا درس کا سلسلہ ہم آغاز کر چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے میں اس کے اوپر مختصر گفتگو کر چکا ہوں نہج البلاغہ کے حوالے سے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس کے اول خطبے سے لے کر آخر تک مختصر تشریح ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں یہ جو گفتگو ہوگی مختصر انداز میں اس کو پیش کرتا رہوں گا تاکہ ہمارے ہاں وہ لوگ بھی دیکھ سکیں جن کے پاس طویل گفتگو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو اہل سنت والجماعت کے مصادر اور ماخذ کے ساتھ میچ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ فرقہ وارانہ سوچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کتابوں کو بھی لوگ فرقہ وارانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ بہرحال کتاب کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ مثلا بخاری سنیوں کی ہے اور نہج البلاغہ شیعوں کی ہے، یہ تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری امت کے ہیں، تو اس میں یہ بات کہنا کہ یہ کتاب فلاں کی، یہ فلاں کی ہے۔ ہاں، مخصوص کتابیں کچھ اور ہوتی ہیں جو صرف اور صرف عقائد و نظریات کی اشاعت کے لیے فرقوں میں لکھی جاتی ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو روایات ہیں یا احادیث ہیں، خطب ہیں، تو امام علی علیہ السلام وہ تو سب کے ہیں، پوری انسانیت کے ہیں۔ تو لیکن چونکہ ایک ہمارے ہاں یہ اس چیز کی یہ تصور موجود ہے، تو اور اہل سنت والجماعت نے ایسا نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ کوئی اعتنا نہیں رکھا، یعنی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا اہل سنت نے، بلکہ اگر آپ نہج البلاغہ کے مصادر دیکھیں گے تو اس کے اکثر مصادر جو ہے وہ اہل سنت میں آپ کو پائے جائیں گے، یعنی امام علی کے خطبات، کلام، رسال، جو آپ کی خطوط ہیں، اس کے جو مضامین ہیں وہ تو اول بات کی وہ تو قرآن مجید کے سارے کے سارے میچ کرتے ہیں۔ یعنی امام علی کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ امام علی کا کلام وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے، لیکن عمومی طور پر اگر بات کی جائے کتابوں کے حوالے سے کہ اس کے مصادر کون سے ہیں، یعنی شریف رضی نے اس کو کہاں سے اخذ کیا ہے، تو آپ کو اہل سنت مصادر نظر آئیں گے۔ اور اگر کلام میچ کیا جائے تو بخاری مسلم کے ساتھ بھی میچ ہو رہا ہوگا۔ پھر اہل سنت والجماعت نے اس کی شروحات لکھی ہیں، اور خاص طور پر مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ صبحی الصالحی عظیم الشان شروحات لکھی ہیں۔ صبحی الصالحی لبنان کے یونیورسٹی کے استاد ہیں، اور علم حدیث کے اندر ایک بڑا نام مانا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے اندر، حدیث کے علوم میں۔ انہوں نے جو اس پہ شرح لکھی ہے بہت عظیم الشان شرح ہے۔ تو اہل سنت اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بس یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے پاکستان اور ہندوستان میں کہ جناب یہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی ہی کتاب ہے، یہ بالکل غلط منسوب کیا گیا ہے اس کتاب کی جانب، اور غلط تاثر پیش کیا گیا۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جس طرح ہمارے ہاں بخاری، مسلم، مسند احمد ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ بخاری مسلم کی جو حیثیت موجود ہے، نہج البلاغہ یعنی نہج البلاغہ سید شریف رضی رحمہ اللہ، یہ امام حاکم اور ابو نعیم کے زمانے کے ہیں، 416 کے یہ ہیں، اور پھر 450 یہ ارد گرد کے ایک ہم عصر ہی لوگ ہیں۔ تو مستدرک حاکم کی جو حیثیت ہے، جس زمانے مستدرک حاکم لکھی گئی ہے، تو نہج البلاغہ اسی دور کی ہے۔ تو نہج البلاغہ کے اندر اس کو آپ حدیث کی ایک کتاب سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص موضوع کے تحت نہیں لکھی گئی ہے کہ جناب جس طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، پھر وہ کتاب اسی موضوع کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے، اور ہر مصنف یہ کوشش کرتا ہے کہ میری بات شروع سے لے کر آخر تک ایک رہے اور اس میں تسلسل نہ ٹوٹے۔ یہ کتاب اس طرح نہیں ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ امام علی علیہ السلام کے خطبات، آپ کے رسالوں، آپ کی کسی آیت کی تشریح کے اوپر مبنی اس کو تجمیعات یعنی جمع کردہ ہے۔ سید شریف رضی نے مختلف مصادر اور ماخذ سے امام علی کی خطبات اور رسالوں اور خطوط کو جمع کیا ہے۔
تو یہ اسی طرح ہے جیسے بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مختلف شیوخ سے جمع کیا، یا احمد بن حنبل نے مسند لکھی ہے اور اسے جمع کیا ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بات کہے کہ مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، کوئی یہ کہے کہ جناب نہج البلاغہ امام علی کا کلام ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کسی کتاب کے بارے میں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب امام علی کی ہے، یعنی یہ نہج البلاغہ امام علی کی کتاب ہے. ایسا نہیں کہا جا سکتا. جس طرح کی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ مسند احمد یہ رسول اللہ کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھی ہے بخاری یا مسند احمد. اسی طرح نہج البلاغہ بھی امام علی نے نہیں لکھی ہے، یہ سید شریف رضی نے جمع کیا ہے 5ویں صدی کے اندر. امام علی سے 4 صدیاں بعد اس کو جمع کیا ہے مختلف مصادر سے، اور جو عام طور پر مروجہ خطبے تھے لوگوں کی زبانوں کے اوپر، وہاں سے جمع کیا ہے اسے. تو جس طرح بخاری اور مسند احمد کے اندر احمد بن حنبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مختلف واسطوں سے جمع کیا ہے. پھر یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کتاب کے بارے میں یہ بات کہنا قرآن مجید کے علاوہ کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک صحیح ہے، اس کا ہر لفظ صحیح ہے، یہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جو درست نہیں ہے وہ درست نہیں ہے. یہ قرآن کے علاوہ ہر کتاب کے بارے میں ہمارا رویہ ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کچھ کتابوں کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اس میں جو بات آئے گی وہ ساری کے ساری صحیح ہوتی ہے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، دیگر کتابیں ہیں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو سند اس میں درست ہوگی اور اس کا ثبوت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتصال ہوگا اس میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. اسی طرح بالکل آپ نہج البلاغہ کو سمجھ لیں. ایسا نہیں کہ نہج البلاغہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں ہر بات امام علی علیہ السلام کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری غلط ہے. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اس کا مطالعہ آپ کریں کہ جناب اس میں ایسا نہیں کہ ساری باتیں وہ امام علی علیہ السلام کی جانب منسوب ہیں اور وہ صحیح ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی اس میں امام علی کی طرف منسوب نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. درست طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم احادیث کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ہوتی ہے، جو آپ کی سیرت کے موافق ہوگی، اور سب سے بڑھ کے بات جو قرآن مجید کے موافق ہوگی، تو ہم حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. وگرنہ ہم اگر ایسی کوئی حدیث ہو جو عقل کے خلاف ہو، ایسی کوئی حدیث ہو جو قرآن مجید کے واضح خلاف ہو، نص کے خلاف ہو، جو قرآن میں ہی نہ ملتی ہو، ایسی حدیث ہو جو آپ کی سیرت مطہرہ کے خلاف ہو. مثلا بخاری کے اندر روایات ہے کہ آپ نے کچھ قبائل کی آنکھوں میں گرم جو ہے وہ سیخیں پھروائی، سرمے، جس طرح آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، اور ان کو مرنے کے لیے پیاسا چھوڑ دیا اور ان کو پانی تک نہیں پلایا. ایسی روایات موجود ہیں. تو یہ آپ کی سیرت کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے. انک لعلی خلق عظیم. تو اس طرح کی روایات کو ہم نہیں مانیں گے. یا اس طرح کی روایت کہ آپ نے بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی مرارن و تکرارن، کہ بار بار آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اوپر پہاڑ سے نیچے گرا دوں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ روایت. تو یہ موضوع من گڑت ہے. اس کا کوئی اگرچہ بخاری کے اندر آ جائے، اگرچہ بخاری اٹھ کے قسم کھا لے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہم نہیں مانیں گے اسے، کیونکہ واضح طور پر یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے سینے کے اوپر قرآن کو اتارا اور ہم نے آپ کے دل کو مضبوط رکھا. تو ایسی روایات جس میں رسول اللہ کی جانب کمزور بات منسوب کی گئی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ اصول ہے. تو اسی طرح بالکل آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے معلوم ہوا کہ احادیث کے بارے میں یہ اصول ہے، اسی طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں آپ ان کے کلام کے سمجھنے کے حوالے سے آپ یہ اصول بنا لیجئے کہ نہج البلاغہ کے اندر جو کلام امام علی علیہ السلام کی سیرت، جو آپ کے عام منہج، آپ کے علوم کے موافق ہوگا، آپ کی سیرت طیبہ کے موافق ہوگا امام علی کے، تو اس کو ہم مانیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ امام علی کا کلام ہے. اور جو آپ کی سیرت، آپ کے نہج، آپ کے منہج علمی اس کے موافق نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ یہ امام علی کا کلام نہیں ہے. یہ اس میں اسی طرح جس طرح ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، ہم اس بات کو بھی ہم موضوع بات کہہ دیں گے. کیونکہ امام علی، جیسے مثال کے طور پر قاتلین عثمان کے حوالے سے اس میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک کمزور سی
آپ کی شخصیت کو پیش کیا گیا. حالانکہ امام علی علیہ السلام اس وقت میں آپ دیکھیں تو مرجع صحابہ ہے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی, اور جو لوگ اس وقت میں جو لشکر آیا تھا وہ بھی امام علی کی بات کو ایسا نہیں کہ بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہمیت امام علی کا جو تعلق ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب کو معلوم ہے کہ عمار بن یاسر امام علی کی بات کو کس طرح سے قبول کرتے تھے, امام مانتے تھے. تو بہرحال ہم دیکھیں گے یہ کہ امام علی کا جو عام منہج ہے, جو آپ کے علوم ہیں, اس کے موافق یہ خطبہ, یہ رسالہ, یہ فٹ بیٹھتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے, اگر نہیں بیٹھتا ہے تو نہیں مانیں گے. امام علی کی سیرت کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ عز و جل امام علی کی سیرت کے اوپر بھی میں تفصیلی گفتگو کروں گا شروع سے لے کر آخر تک, کہ امام علی نے زندگی کیسے گزاری, کیونکہ نہج البلاغہ کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کے سامنے امام علی علیہ السلام کی پوری سیرت ہوگی, ورنہ نہیں سمجھ سکتا. اور قرآن سامنے ہوگا, علی قرآن کے ساتھ ہے. تو نہج البلاغہ کو جب آپ سمجھیں کہ علی نے اب پیدائش سے لے کر وہ آخر زندگی تک رسول کے ساتھ گزاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ کے ساتھ رہے, اور امام علی کا جو منزلت اور مرتبہ ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ وہ ایسا ہی ہے جیسے باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے یا چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے, اس سے ذرا برابر بھی مختلف نہیں ہے, کوئی اور مرتبہ نہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں, باقی تو عظیم الشان مراتب ہیں, لیکن اگر قرب کو آپ سمجھیں نا, قرب کو تو وہ یہ مرتبہ ہے جیسے آپ کا اپنے محبوب بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. کسی بھی والد کا اپنے جو سب سے بچوں میں جو محبوب ہوتا ہے اس کے ساتھ جو رویہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ وہ نفس رسول ہے. جب بھی آپ سیرت علی کو پڑھیں گے تو سیرت النبی کو آپ نے پڑھنا ہوگا, اور اسی طرح جب بھی آپ سیرت النبی کو پڑھیں گے تو سیرت علی ساتھ میں ضرور شامل ہوگی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, یہ دونوں ساتھ میں ہیں, سیرت علی, سیرت النبی. تو جب لازمی بات ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے اوپر پہلی جب وحی نازل ہوئی اس واقعے کو پڑھیں گے, پھر غار حرا کے واقعات کو پڑھیں گے, اور غار حرا امام علی کا جانا, وہاں حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنا. اور امام علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے 7 سال پہلے میں نے نمازیں پڑھی ہیں, لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب لوگوں سے 7 سال پہلے نمازیں پڑھی ہیں. حضرت ابوبکر سے بھی پہلے رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے, سب صحابہ سے پہلے 7 سال پہلے امام علی نے نمازیں پڑھی. اتنا قریب گھر کے فرد ہیں, اور گھر کے فرد اول مسلم ہے, اول مومن ہے امام علی علیہ السلام. کفر کے اندر ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. بچپن سے آپ کو گھٹی جب سے دی ہے اللہ کے نبی نے, اس وقت سے لے کر پوری سیرت کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ نبی کے ساتھ ہے, ایک نفس ہے, کبھی جدا نہیں ہو رہے. خادم کے بمنزلے کے لئے حضور ان کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے نگاہوں کے اندر موجود ہے بچہ. تو جو امام علی پھر اپنے زمانے میں نبی کے خلیفہ کیسے نہیں ہوں گے کہ نبی نے ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک ان کی تربیت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر امام علی, یعنی یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا, لیکن علی اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے لیے چونکہ نفس رسول ہیں, وہ علوم, وہ رسول اللہ کے اخلاق, وہ سارے کے سارے اگر آپ نے کسی ایک مجسم شکل میں دیکھنے ہو تو وہ علی علیہ السلام ہے, وہ امام علی ہے. آپ اپنے زمانے میں اس طرح سے موجود ہیں اور آپ کے کلام کو لوگ اسی طرح سے سن رہے ہیں, تو جو خطبات اور رسالے ہیں اگر وہ علی علیہ السلام کی عام علوم, آپ کے منہج, آپ کے اسٹیٹس کے موافق ہوں گے نا, اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی, تو ہم وہ امام کی طرف منسوب کریں گے, ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. اور جو امام کی طرف اس کی نسبت آپ کے منہج کے موافق نہیں بیٹھے گی, ہم کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ اہم بات ہے, اس کو سمجھنا اپنے سامنے, ورنہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے, نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمزور اور ضعیف بات بھی وہ امام علی کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تو فلاں کی تعریف کر دی ہے, وہ فلاں اموی کی تعریف کر دی. جب یہ اس طرح, اس لیے کہ امام علی کا عام جو منہج ہے, جو عام جو سیرت ہے, اس سے اگر مخالف بات آپ لیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی امام علی کا کلام ہے, تو پھر آپ اسی طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے. دوسرا یہ اس کتاب کی جس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا نہ سمجھیے کہ یہ پوری کی پوری امام علی نے لکھی ہے یا امام علی کی ہی کتاب ہے.
اگر آپ یوں سمجھ لیں گے تو پھر آپ بہت غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے. آپ نے اس کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ امام علی کے جو خطبے ہیں، رسالے ہیں، خطوط ہیں، آپ کے جو مواقف ہیں، اسے سید شریف رضی رحمہ اللہ نے 416 کے اندر وہ جمع کیا اور امت کے سامنے پیش کیا ہے. اب جو چیزیں ان امام علی کی جانب درست بیٹھیں گی آپ درست کہیے، جو درست نہیں بیٹھیں گی اسے درست نہیں کہیں گے. اور میں اہل سنت کے لیے خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک آدمی وہ کیا کرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ ان کے کلام کو جمع کر لے، اقوال ابوبکر یا اقوال عمر، اس کو ایک کتاب کی شکل میں وہ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اس میں جو بات ابوبکر یا عمر رضی اللہ عنہما ان کے موافق ہوگی تو وہ آپ کے لیے صحیح ہوگی، اور جو ان کے موافق نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے. بالکل ہمارے اہل سنت یہی منہج اختیار کریں گے. اقوال عثمان آپ لے لیں تو اسے بھی آپ اقوال امام علی کو نہج البلاغہ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ اقوال امام علی علیہ السلام ہے. جو اس میں امام علی کی جانب درست اس کی نسبت ہے تو اس کو یوں سمجھیں گے. پھر امام علی علیہ السلام وہ عام صحابی کی طرح نہیں ہیں جس طرح دیگر صحابہ ہیں. امام علی علیہ السلام کا جو مرتبہ اور مقام ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ نفس رسول کا ہے. دیگر صحابہ کے علوم اگر آپ جمع کر لیں تو وہ امام علی کے علم کے مقابلے میں سمندر کو جس طرح قطرے کو نسبت ہوتی ہے وہی اس کی مثال ہے. اور رسول اللہ کا جو علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امام علی کو منتقل ہوا ہے نفس رسول ہونے کی وجہ سے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو تربیت، جو مقام، جو موقع وہ امام علی کو نبی کے ساتھ ملا ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. تو اس وجہ سے جو کلام ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. امام علی کے اس کلام کی جو اہمیت ہوگی وہ بھی انتہائی زیادہ ہوگی کہ اس میں جو آپ کا مرتبہ ہے کہ وہ عام صحابہ کی طرح نہیں ہے. وہ اہل البیت کے عظیم فرد ہیں اور پھر اہل البیت کے امیر ہیں، اہل البیت کے بھی سید ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے علوم کو پہنچانے والے ہیں. مولا ہے، جس طرح حضور نے مولا فرما دیا تو پھر آپ یعنی ہر ایک کے اوپر حاوی ہیں. ہر ایک کے اوپر آپ کی ہر میدان میں، ہر شعبے میں، علم کا ہو یا دیگر میدان ہو، اس میں امام علی علیہ السلام دوسروں کے بمقابلے میں وہ افضل ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے، مقام ہے. بس مقام نبوت نہیں ہے ان کو، باقی تمام مقامات وہ امام علی علیہ السلام کے پاس، سوائے نبوت کے مقام کو چھوڑ کے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، بخاری مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی بنایا. جس طرح ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت دی ہے، تشبیہ دی ہے، اور جو مقام تھا ہارون کا موسیٰ کے ساتھ وہی امام علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تو یہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اسے آپ بطور مقدمہ کے سمجھیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو آپ نے سمجھنی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل باقی خطبوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، نہج البلاغہ کو پڑھیں گے اور یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر وہ اعتراضات اور وہ سوالات جو عام طور پر لوگوں کو مطالعے کے دوران میں پیش آتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ہوں گے، اور آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ نہج البلاغہ کو سمجھتے رہیں گے، اس کے مفاہیم کو اپنے اندر اتارتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے، قرآن میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی اتباع کرنے کی توفیق دے. اہل البیت کی اتباع کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو حدیث ثقلین کو پڑھ لے لیکن حدیث ثقلین میں اس میں اتباع کا معنی نہ لے اور وہ یہاں پر صرف محبت یا حسن سلوک کا کہے، یہ تحریف ہے. اسی طرح تحریف ہے جس طرح یہودیوں نے تورات کے اندر کی اور نصارہ نے انجیل کے اندر تحریف کی. کوئی فائدہ نہیں ہے اہل البیت کے فضائل اور مقام کے بیان کرنے کا اس شخص کا کہ جو اہل البیت کے لیے صرف اتنا بات کہ حسن سلوک کرے. مجھے آپ بتائیے کہ حسن سلوک وہ کیا چیز ہے؟ حسن سلوک کوئی چیز نہیں ہے. حسن سلوک اگر اس میں اتباع نہ ہو کوئی معنی نہیں رکھتا حسن سلوک کا. یعنی بھائی میں اپنے باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کروں گا، والدین کے ساتھ، لیکن یعنی ان کی اتباع نہیں کروں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا. عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. کیسے نہیں مانیں گے آپ ان کی بات کو؟ آپ کو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. آپ کو یہاں پہ یہ نہ کہے کہ جی والدین اگر شرک کے اوپر ہوں تو ان کی بات نہیں مانیں. اور خدا کے بندے میں اہل البیت علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بات، ان کا مقام و مرتبہ، اس کے جواب میں آپ یہ نہیں فٹ کر سکتے کہ جناب اگر والدین شرک کے اوپر ہو تو ان کی اتباع نہیں ہوگی. وہ بالکل نہیں ہوگی وہاں پر. لیکن یہ اہل البیت علیہ السلام کی بات میں کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں اندھا دھند محبت کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت کی اتباع کی
توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔